عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے۔ آج کی رات بڑی مخصوص رات ہے آل محمد کے گھرانے میں۔ اہل بیت علیہ السلام شب جمعہ کے حوالے سے بڑی حدیثیں، بہت روایتیں بیان کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے در پہ آنے والوں کو اہل بیت علیہ السلام اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس انداز میں سلمان فارسی بن کر آئے تھے، واپس گئے تو سلمان محمدی بن کر گئے۔ حضرت ابوذر آئے تو عالم یہ تھا کہ لوگ انہیں نوکر غلام سمجھتے تھے۔ عرب کے بدوؤں کی ایک آواز پر ایک وقت میں جناب ابوذر کئی مقامات پر جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آل محمد علیہ السلام کی چوکٹ کی انہوں نے غلامی کو قبول کیا، اللہ نے اتنی عزت عطا کی کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نے ایک جملہ پیش کیا کہ زمین اور آسمان نے ابوذر کے جیسا سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ سچوں کے گھرانے میں اگر کسی صحابی کو سچا کہا جائے تو وہ ایک عظمت کا حامل ہے، وہ ایک فضیلت کا حامل ہے۔ ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ گھرانہ عطا کیا ہے کہ جہاں کے شہنشاہی فقط سچے نہیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ اگر کوئی غلام دل کی گہرائی سے غلامی قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی سچا ہو جاتا ہے، وہ بھی کذب سے دور ہو جاتا ہے، وہ بھی رجس سے دور ہوتا ہے، وہ نجاست سے دور، وہ کثافت سے دور۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ پہ کسی بھی طرح کی برائی کا آنا ممنوع ہی نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ واقعاً کچھ درس فاطمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعاً ہم اور آپ بی بی فاطمہ کی مجلس سے اپنی زندگی کو اس زندگی سے اس زندگی تک لے جانے کے لیے اتنا قابل بنا لیں کہ کسی مقام پہ ہمیں کسی سے ڈر اور خوف نہ ہو، تو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور بنانا چاہیے۔ دنیاوی زیور کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس کا اماؤنٹ کم ہو جائے، کرنسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ہی کے گجرات کے ایک صاحب نے ایسا ایک رات میں بند کر دیا تھا کہ جن کے گھر میں خزانے تھے انہیں جلانے پڑے، پانی میں ڈالنا پڑا، تو اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کو اپنی شجاعت پہ بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان نوجوانی سے جوانی سے ضعیفی کی طرف جاتا ہے تو وہ کہ جو زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا وہ اب سر جھکا کے چلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دنیا کی حیت ہے، یہ جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے، اس پہ اگر ہم بھروسہ کر لیں گے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ بھروسہ کرنا ہے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو امام زمانہ پہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو اس یقین کے ساتھ فاطمہ پر سلام پڑھو کہ ان پر سلام پڑھنے کا اجر جنت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یقین کے ساتھ در بطول پہ آیا ہوں، اس یقین کے ساتھ در بطول پہ آیا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آسمان بھی پاؤں گا میں زمین کے ساتھ۔ نبی کی لاڈلی بیٹی کو دکھ پہنچتا ہے، علی کا ذکر نہ کیجئے کبھی بھی تین کے ساتھ۔ اس وقت بھی 18 سال کی زندگی میں شہزادی نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ ہماری ہدایت کے لیے شہزادی جانتی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں گمراہیوں کا امکان بہت زیادہ ہوگا، ہر طرف پریشانیاں ہوں گی، ہر طرف لوگ ایک دوسرے کو تنگ نظری سے دیکھیں گے، ہر طرف لوگ ایک دوسرے پہ تہمت۔ وہ دور اتنا خطرناک ہوگا کہ جس دور میں ہدایت کا پرچم تو ہوگا، ہدایت لینے والے نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، صدیقہ طاہرہ نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کا سامان کیا فراہم کیا ہے۔ عزائف فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، شہزادی رات میں بستر پہ سونے جا رہی ہیں، رسول اسلام آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ میری دختر نیک اختر صدیقہ فاطمہ انسیہ حورہ عذرا بطول بستر پہ سونے کو جا رہی ہیں۔ رسول اسلام نے سوال کیا، بیٹی کیا عمل انجام دینے والی ہو؟ کہا کہ بابا وقت نوم ہے، میں سونے کے لیے آمادگی کر رہی ہوں۔ رسول اسلام نے کہا بیٹی 4 چیزیں انجام دیے بغیر کبھی بھی سویا نہ کرو۔ 4 چیزیں
انجام دیے بغیر کبھی بھی بستر پہ نہ جایا کرو۔ 4 چیزیں۔ شہزادی نے پوچھا بابا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اسلام نے کہا بیٹی بڑی جلدی سے پڑھ رہا ہوں، بیٹی 4 چیز یہ ہے کہ جب بھی سونے جاؤ تو 1 حج 1 عمرہ کر کے سو۔ 1 حج 1 عمرہ کر کے، بغیر پاسپورٹ ویزا کے 1 حج 1 عمرے کا ثواب۔ شہزادی نے کہا بابا اور دوسری چیز؟ رسول اسلام نے کہا جب بھی سونے جاؤ تو حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے نبی آئے ہیں سب کو اپنا شفیع بنا کر سو۔ تیسری چیز رسول اسلام سے جیسے ہی شہزادی نے پوچھا، رسول اسلام نے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی سونے جاؤ تو کم سے کم مومن و مومنات جو دنیا میں ہیں ان کو راضی کر کے سو جاؤ، 1 قرآن ختم کر کے سو۔ شہزادی نے سوال کیا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 رات میں حج بھی ہو جائے، عمرہ بھی ہو جائے، ہم سارے مومنین کو راضی کر لیں، ہم اللہ کے تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنائیں، قرآن ختم کر کے 1 شب میں کیسے سویا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی بی بی نے شہزادی نے بابا سے سوال کیا، شہزادی کونین کے بابا نے ہدایت کا وہ کوثر عطا کیا، کہا کہ بیٹی بڑا آسان ہے، اگر تم 1 حج 1 عمرہ کرنا چاہتی ہو تو 1 تسبیح 4 پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم پر درود پڑھ کے سویا کرو، تمام نبیوں کو تم نے اپنا شفیع بنا لیا۔ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سو، 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد سونے سے پہلے اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ کے سو، گویا تم نے تمام مومنین کو راضی کر لیا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت صدیقہ طاہرہ۔ اللہم صلی علی محمد۔